دوستو اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ دوستو پاکستان کے اندر تمامی مسلک کے علماء کرام نے بہت بڑی کانفرنس کی، بہت بڑی میٹنگ کی اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اور جتنے بھی حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، ان پر اسرائیل کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل حد سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو دوستو اس پر مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت بڑی بات کہی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیں۔ شرعن الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقف کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں۔ دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا۔ آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں، مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے۔ صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری یہاں پر اتنے لمبے سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اپنے حساب کے مجرے کرنے والے سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہے، تو یہ امت محمدیہ ہے، نبی کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے، ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں، وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبروئے ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں۔ جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، نیا ہیرو آ جائے گا۔ دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے،
اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے، نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا۔ اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی۔ یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں؟ جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں۔ جو زیادہ عمر والا ہو گیا، وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہوئی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف، دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے۔ جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزوں، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے، اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ایک بار دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا، ماشاءاللہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت اچھا بیان دیا، بہت اچھی بات کہی۔ آج ضرورت ہے ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی، اور جتنے بھی مسلم دیش ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جیسے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، اور اس کے اندر جتنے بھی مسلم حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، اور اس روئے زمین میں جتنے بھی مسلم دیش ہیں، آج ضرورت ہے ہمیں ایک ہونے کی۔ اور ہم جب ایک ہو جائیں گے تو ہم کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ آج دوستو اسرائیل کو دیکھ لیجئے، کافی سالوں سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے، کئی بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، کئی بچوں کی جان تک نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، روح نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن دوستو اب اسرائیل کا جو ظلم ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب جو مسلم ممالک ہیں ان لوگوں نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے، ایک بہت بڑی میٹنگ کی ہے پاکستان کے اندر، جس کے اندر تمامی مسلک کے علماء کرام موجود تھے، چاہے وہ سنی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، جتنے بھی ہمارے مسلک کے امام ہیں، جتنے بھی مسلک کے علماء کرام ہیں، تمام لوگ شرکت ہوئے، اور اس کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم پر اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ہم جہاد کریں گے، اسرائیل کے خلاف ہم اعلان جنگ کرتے ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے، کیونکہ دوستو اسرائیل کی جو ظلم ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ کئی بچوں کی جانیں جا رہی ہے، کئی سب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اور اس کے جو حکمران ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان لوگوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ تمام مسلمانوں نے، جو مسلم ممالک ہیں، ان کے حکمران نے یہ فیصلہ لیا جہاد کرنے کا، اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ لہٰذا اب تک جو فلسطین پر ظلم ہوا ہے
وہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔